أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ بالفاظ دیگر اس کتاب میں ہمیں وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یا تفسیر سے ہے یا غزوات اور جنگوں سے ہے یا فتنوں سے ہے۔ اس قسم کی احادیث نہیں ملے گی، البتہ جنگوں کے احکام کے تعلق سے احادیث ملیں گی، لیکن جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں ان کی تفصیلات وغیرہ بتائی جائیں تو ایسا نہیں ملے گا۔ اور جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں آج، یہ ہے حدیث نمبر 336 کتاب القصاص، قصاص کے باب سے تعلق رکھنے والی یہ احادیث ہیں۔ اور راوی ہیں اس حدیث کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے خادم جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 10 سال مسلسل نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ تو یہ انس بن مالک ہیں ام سلیم کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ ان جاریتن، کہ ایک لڑکی وجد رأسها مرضوضا بین حجرین، اس کا سر پایا گیا کچلا ہوا دو پتھروں کے مابین، یعنی کوئی لڑکی اس حال میں ملی کہ اس کا سر کچلا گیا تھا، اور کچلا کیسے گیا تھا؟ دو پتھروں کے درمیان۔ فقیلت، اس لڑکی سے کہا گیا، یعنی کہ ابھی تک وہ زندہ ہے، آخری سانسیں لینے والی ہے، اس سے کہا گیا من فعل هذا بک، تمہارے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ یعنی کہ تمہارے سر کو دو پتھروں کے درمیان کس نے کچلا ہے؟ فلان، کیا یہ کام فلاں بندے نے کیا ہے؟ فلان، پھر کسی اور کا نام لے کر پوچھا گیا، فلاں بندے نے کیا ہے۔ حتیٰ ذکر یہودی، حتیٰ کہ تذکرہ کیا گیا ایک یہودی کا، گویا کہ ایک آدمی کے نام لے کے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا، دوسری بار پوچھا گیا اس نے پھر انکار کر دیا، تیسری بار پوچھا گیا تو فأومات برأسها، تو اس نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا۔ اشارہ کس چیز کا؟ کہ ہاں۔ اس سے یہ معلوم ہوا، جیسا کہ دیگر روایات میں وضاحت بھی آئی ہے، کہ وہ اس حالت میں تھی کہ بول نہیں سکتی تھی قتل ہونے کی وجہ سے، اور جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی، لیکن گفتگو کو سمجھ رہی تھی، سر کے اشارے سے جواب دے رہی تھی۔ فأخذ اليہودی، تو اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ فاعترف، تو اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان یرد رأسه بین حجرین، کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں کئی بار لے کر آئے ہیں، کم از کم 8 بار، کم از کم 8 بار۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری ایک حدیث کو بار بار کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو صرف احادیث کی کتاب نہیں رہنے دیا، بلکہ احادیث اور فقہ کی کتاب بنا دیا ہے۔ وہ احادیث بھی لے کر آتے ہیں اور احادیث سے مختلف مسائل بھی اخذ کرتے ہیں، مختلف احکام اخذ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ طرح طرح کے ابواب قائم کرتے ہیں، جن ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے کیا کیا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری ایک حدیث کو اسی لیے کئی بار لے کر آتے ہیں، لیکن خوبی امام بخاری کی یہ ہے کہ جب اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئیں گے
تو صرف اس سے نیا مسئلہ اخذ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ حدیث بالکل وہی ہو جو پہلے آئی تھی اور صرف نیا مسئلہ معلوم کیا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب دوسری بار امام بخاری حدیث کو لے کر آئیں گے، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار، آٹھویں بار، تو ہر بار حدیث میں کوئی نیا اضافہ، نیا فائدہ ہوگا. اس فائدے کا تعلق کبھی سند سے ہوگا، کبھی متن سے ہوگا. تو اب ہم نے دیکھنا یہ کہ امام بخاری نے اس حدیث سے کیا کیا مسائل اخذ کیے ہیں. پہلے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، تو نمبر ہے وہاں پہ 2413، 2413. اور یہ کتاب ہے کتاب الخصومات. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کئی کتب ہیں، یعنی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر 97 کتابیں، بکس جو ہیں وہ داخل کی ہیں. کتاب الصلاۃ، نماز کی احادیث کے بارے میں کتاب، کتاب الصیام، روزوں کی احادیث کے بارے میں کتاب، کتاب الحج، حج کی احادیث کے بارے میں کتاب. اس انداز سے صحیح بخاری میں کتنی کتابیں ہیں؟ 97 تقریباً. تو یہ جو پہلی بار حدیث لے کر آئے ہیں امام بخاری لے کر آئے کتاب الخصومات، یعنی کہ جھگڑوں، آپس میں جو جھگڑے ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، ان احادیث پہ مشتمل یہ کتاب ہے. باب کیا ہے؟ باب ما یذکر فی الاشخاص والملازمۃ والخصومۃ بین المسلم والیہودی. اس باب میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ مدعا علیہ کو عدالت میں لے کر جانا، کورٹ میں لے کر جانا، جج کے پاس لے کر جانا. والملازمہ، اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوگا کہ آپ اس کے خلاف جس کو آپ مجرم سمجھتے ہیں، جس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کر رکھا ہے، اس کے ساتھ لگے رہیں جب تک کہ آپ کو حق نہ مل جائے. تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اور یہودی کے مابین جھگڑا ہو تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو یہودی ہے اس کو پکڑا گیا ہے. یہودی کو تہمت لگی تو اس کو پکڑا گیا. کبھی پکڑ کر خود آپ لے کر جائیں گے بطور مدعی، اور کبھی آپ پولیس کے پاس معاملہ لے کر جائیں گے، انتظامیہ کے پاس، جج کے پاس، اور جج پکڑنے کا حکم دے گا. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے بطور جج اس یہودی کو پکڑنے کا حکم دیا اور اسے لایا گیا، اور پھر اس کو چھوڑا نہیں گیا. جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ یہ یہودی تھا اور لڑکی مسلمان تھی، تو ان کا معاملہ کورٹ میں آیا تو کورٹ نے معذرت نہیں کی. کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہونے چاہیے. نہیں، کورٹ نے اس کیس کو لیا اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کا فیصلہ دیا گیا. دوسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 2746، 2746. اور اس بار کتاب ہے کتاب الوصایا. وصیت کرنے کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان احادیث کے متعلق یہ کتاب ہے. وصیت کرنا کیسے کہتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مرنے والا کوئی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ کیا جائے، یہ کیا جائے. باب کیا ہے؟ باب اذا اوما المریض برأسہ اشارۃ بینۃ جازت، کہ جب مریض اپنے سر کے ساتھ واضح طور پہ کوئی اشارہ کرے تو اس کے اشارے پہ عمل ہوگا، اور اشارے کے ساتھ کی گئی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا. گویا کہ اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ اخذ کیا کہ جو بیمار ہے اور وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا کسی وجہ سے، تو اپنے سر کے اشارے کے ساتھ، اور اشارہ کون سا؟ جو واضح ہے، جس کا مطلب اچھی طرح
معلوم ہو رہا ہے، شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر اس اشارے پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اشارہ ہی کیا تھا، ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، جب واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ اشارے کا مطلب یہی تھا، تو پھر اس اشارے پہ عمل کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے کیسے پتہ چلا کہ یہودی کو پکڑ کے لایا گیا؟ یہودی کو کیوں پکڑا گیا؟ کیونکہ وہ لڑکی جس کا سر کچلا گیا تھا اس سے سوالات کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علیہ السلام، تمہیں کس نے قتل کیا؟ فلاں آدمی نے، اس نے اشارہ کیا نہیں، فلاں آدمی نے، اس نے اشارہ کیا نہیں، فلاں آدمی نے، اس نے اشارہ کیا ہاں۔ تو اشارہ واضح ہے کہ غیر واضح ہے؟ کیسے پتہ چلا غیر واضح ہے؟ کیونکہ اس نے دو آدمیوں کے نام لینے پہ کہا نہیں۔ اس کا مطلب بات کو سمجھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات کو سمجھ رہی ہے، اس کی عقل قائم ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور تیسری بار اس نے اشارہ کیا ہے سر کا کہ ہاں۔ تو اس بنیاد پہ، تو اس اشارے پہ عمل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یعنی کہ اس اشارے کی بنیاد پہ یہودی کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے سر کے اشارے سے واضح طور پہ کوئی وصیت کرتا ہے یا ہاتھوں کے اشارے سے کرتا ہے لیکن وصیت واضح ہے، تو اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے مال کا تیسرا حصہ، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر مال کا، مثال کے طور پہ ایسے کرتا ہے اور پھر ایسے کرتا ہے، ان کے واضح انداز ہے اس کا، تو کہتا ہے تیسرا حصہ مسجد کو دیا جائے۔ مسجد کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سائڈ پہ مسجد اشارہ کرتا ہے، مسجد کا اشارہ کرتے ہوئے مثال کے طور پہ وہ مینار کا اشارہ کرتا ہے یا اذان کا اشارہ کرتا ہے، ان کے بات اس کی واضح ہے۔ اب وارث ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ اس وصیت پہ عمل نہ کیا جائے، یہ مال ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے، تو یہاں پہ جج کیا فیصلہ دے گا؟ وہ کہے گا کہ جب اشارہ واضح ہے تو اس کے مال میں سے تیسرا حصہ الگ کر دو، یہ مسجد میں جمع کروا دو۔ تیسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو وہاں پہ نمبر ہے اس کا 5295، 5295، اور اس بار کتاب ہے کتاب الطلاق۔ پہلے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تھے کتاب الخصومات میں، جھگڑوں کے بارے میں حدیث، پھر لے کر آئے تھے کتاب الوصایا، وصیت کے بارے میں حدیث، اب لے کر آئے ہیں طلاق کے بارے میں احادیث کتاب الطلاق میں۔ اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب الاشارۃ فی الطلاق والامور، طلاق کے معاملے میں اشارہ کرنا اور دیگر امور میں اشارہ کرنا، یعنی کہ اس اشارے کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب کیا ہے کہ اگر اشارہ واضح ہے تو پھر اعتبار ہوگا۔ دیکھیں یہ کیس جو آپ کے پاس لایا گیا کون سا کیس تھا؟ قتل کا۔ کون سا کیس تھا؟ اس کا کیا تعلق ہے طلاق سے؟ یہ ہے امام بخاری کی فقاہت۔ اس کا کیا تعلق ہے مرنے سے پہلے وصیت کے بارے میں؟ لیکن یہ ہے امام بخاری کی فقاہت۔ اسے پتہ چلا کہ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں چوتھی بار، حدیث کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 6876، 6876، اور کتاب ہے کتاب الدیات، دیت کے بارے میں، دیت کی احادیث کے بارے میں کتاب ہے، یعنی کہ کسی نے کسی کا بیٹا قتل کر دیا، بھائی قتل کر دیا، تو اس کے اوپر اس سے معاوضہ لینا، خون کی قیمت لینا، تو یہ کتاب الدیات ہے۔ اور باب کیا ہے؟ باب سؤال القاتل حتی یقر والاقرار فی الحدود، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو حکمران ہے، جج ہے، یا جو پولیس کی طرف سے مقرر کیا گیا آفیسر ہے، وہ اس آدمی سے جس پہ قتل کی تہمت لگی ہے تفتیش کرتا رہے گا، سوال کرتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ
مان جائے، اعتراف کر لے. اور یہ باب ہے حدود میں اقرار کے بارے میں، کہ اگر کوئی وہ معاملہ جس کی میں حد لگتی ہے، جیسے کہ قتل کی حد ہے، اس میں کوئی اقرار کرے تو اس کے اقرار کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے تفتیش کی گئی، بار بار سوال کیا گیا، بار بار پوچھا گیا، حتیٰ کہ وہ مان گیا. ایسا نہیں کیا گیا کہ ایک بار پوچھا گیا اور اس نے کہا جی نہیں اور اس کو چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں کیا گیا. کیا زنا کے کیس میں ایسا کیا جائے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے اکیلے ہی دیکھا ہے، تو اب اس کو گرفتار کیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ بتا تو نے زنا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ کہے نہیں، تو دوبارہ پوچھا جائے، تیسری بار پوچھا جائے، تو کیا یہ انداز زنا کے کیس میں اختیار کیا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. زنا کا تعلق ہے صرف اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور قتل کیس جو ہے یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ہے، مقتول کا حق ہے، مقتول کے وارثوں کا حق ہے، جن کو یتیم کر دیا گیا، جس عورت کو بیوہ کر دیا گیا، ان کا حق ہے. تو حقوق العباد میں حقوق اللہ میں فرق ہے. تو زنا کیس میں جب کوئی آ کر کہے گا کورٹ میں کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس آدمی کو بالکل نہیں بلایا جائے گا جس کے اوپر تہمت لگ رہی ہے زنا کی. ایک بار بھی سوال نہیں کیا جائے گا. 2 بار سوال کرنا دور کی بات ہے، ایک بار بھی سوال نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر کیس ہے زبردستی زنا کا تو پھر تفتیش اور انداز سے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب بندے کا حق بھی ہو گیا، اب لڑکی کا حق ہے. وہ کہہ رہی میرے ساتھ زبردستی اس نے بدکاری کی ہے، تو یہ معاملہ مختلف ہو گیا. جہاں تک بدکاری کا تعلق ہے تو شاید آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہو کہ ایک آدمی نے آ کے اعتراف کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدکاری کا، تو آپ نے فوری طور پہ اس کو سنسار کرنے کا حکم نہیں دیا، شادی شدہ تھا. جب اس نے بار بار اعتراف اقرار کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. لیکن جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا ہوا. یہ سزا برداشت کرنا آسان نہیں ہے. تلوار کے ساتھ گردن اتار دی جائے تو معاملہ آسان ہے، پتھر ایک لگے گا پھر دوسرا لگے گا، کب تک لگتے رہیں گے، پتہ نہیں کب جان نکلے گی. لیکن یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے یہ سزائیں برداشت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو 4 گواہوں کی بنیاد پہ سنسار نہیں کیا، حالانکہ کیا جائے گا 4 گواہوں کی بنیاد پہ، لیکن ایسا ہوا نہیں. ایسا ہوا نہیں. جب بھی ہوا ہے اعتراف سے ہوا ہے کہ کسی نے خود آ کے اعتراف کیا ہے. تو یہ ان کا ایمان تھا، جہنم کی آگ کا ڈر و خوف تھا، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے تھے. تو کتنے عظیم لوگ تھے وہ. تو بہرحال وہ جب آدمی باغ کھڑا ہوا تو آپ کو بعد میں بتایا گیا، تو آپ نے کہا تھا جب باغ کھڑا ہوا تھا تو تم لوگ چھوڑ دینا تھا اسے. ان کے اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف سے بھاگ رہا ہے. تو قتل کیس میں ایسا نہیں ہوگا. قتل کیس میں آپ تفتیش کرتے رہیں گے حد تک وہ مان جائے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر 5ویں بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 6877 6877. اور اس بار بھی کتاب الدیات ہے. پچھلی بار بھی کون سی کتاب تھی؟ کتاب الدیات. اور اب بھی کتاب الدیات ہے، لیکن باب مختلف ہے. باب کیا ہے؟ باب اذا قتل بحجر او بعصا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے پتھر کے ساتھ یا ڈنڈے مار مار کے تو اس کا کیا حکم ہے.
کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں امام بخاری؟ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو تلوار سے قتل کرے تو اسے تلوار کے ساتھ قتل کریں گے، قاتل کو ویسے قتل کریں گے جیسے اس نے قتل کیا تھا. لیکن جب کوئی پتھر کے ساتھ پتھر مار مار کے قتل کرے، ڈنڈے مار مار کے قتل کرے، تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ ہم اسے پتھر مار کر قتل نہیں کریں گے، کیونکہ پتھر مارنے سے اس کی موت لیٹ ہوگی، بیچارے کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم تلوار چلائیں گے تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے جلدی سے. یہ اختلاف آگے چل کے بیان کریں گے. اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے اس نے قتل کیا ویسے اس کو قتل کیا جائے گا. تو امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے بتا دیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر پتھر مار مار کے قتل کیا تو پتھر مار مار کر تمہیں قتل کیا جائے گا. اور یہودی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ یہودی کو کیسے قتل کیا گیا؟ اس کا سر بھی 2 پتھروں کے درمیان کچلا گیا، جیسے کہ اس نے اس لڑکی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا تھا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 6 بار، اور اس بار اس کا نمبر ہے 6879 6879. اور اب بھی ہے کتاب الدیات. باب کیا؟ باب من اقاد بالحجری. باب ہے اس آدمی کے بارے میں، یہاں پہ وضاحت ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے قصاص لیا پتھر کے ساتھ. قصاص قائم کیا تو کیسے قاتل کو قتل کیا؟ پتھر کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پتھر کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. پھر 7ویں بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 6884 6884. اور اس بار بھی ہے کتاب الدیات. باب کیا ہے؟ باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. جب کوئی قتل کا اقرار ایک بار کر لے تو اس کو قتل کیا جائے گا. قاتل ایک بار مان لے کہ میں نے قتل کیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوبارہ 3ری بار 4تھی بار پوچھا جائے. نہیں، زنا کے کیس میں کیا تھا؟ وہاں پہ بار بار پوچھا جائے گا. وہاں بندوں کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. تو وہاں پہ کچھ نرمی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ بندوں کا حق ہے تو اس نے ایک بار مان لیا تو اب اس کے اعتراف پہ یقین کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ موقف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. اور پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 8ویں بار. اب نمبر ہے اس کا 6885 6885. اور اب بھی ہے کتاب الدیات. اب مسئلہ کیا اخذ کیا امام بخاری نے؟ باب قتل الرجل بالمرأة. مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کیا پیغام دیا امام بخاری نے؟ کسی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمتر ہیں، اس لیے اگر عورت کو کسی مرد نے قتل کیا ہے تو اس کو اس عورت کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے دیت لے لی جائے گی، معاوضہ لے لیا جائے گا. بات واضح ہے نا؟ تو امام بخاری نے اس حدیث کے لیے ثابت کیا کہ دیکھیں یہودی مرد تھا، عورت کیا تھی؟ مسلمان جو تھی وہ عورت تھی. تو عورت کے بدلے میں قاتل مرد کو قتل کیا گیا ہے. اس کو اس وجہ سے رعایت نہیں دی گئی کہ وہ مرد ہے، اور یہ کہ اس سے قیمت لے لی جائے اور 100 اونٹ لے لیے جائیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کیا گیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیسے زبردست مسائل اس حدیث سے اخذ کیے ہیں. ہماری کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا جی؟ عمدۃ الاحکام. اس کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ علامہ عبد الغنی المقدسی. وہ اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد مزید کہتے ہیں والی مسلمین والنسائی عن انس، کہ مسلم شریف میں اور امام نسائی کے ہاں انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ
کہ ان یہودیا قتل جاریۃ علی اوضاح، کہ یہودی نے قتل کیا تھا ایک لڑکی کو علی اوضاح، زیورات کی وجہ سے، چاندی کے زیورات لینے کے لیے، چاندی کے زیورات اس سے چھینے۔ اب خطرہ یہ تھا کہ لڑکی بات نکال دے گی، تو پھر اس کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ فَأَقَادَهُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قصاص میں اس لڑکی کے بدلے میں قتل کیا۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں ان کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، تو نمبر ہے 6879، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں 6879، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1672 1672۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی تفصیلات کی طرف۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے، لیکن مزید اس کے اوپر گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پہ آیا ہے، یعنی کہ یہ مسئلہ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں کیا آیا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان، نفس کے بدلے میں نفس، انسان کے بدلے میں انسان۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، اور مرد کے بدلے میں یعنی کہ اگر عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے جان کہا ہے، نفس نفس، اور عورت بھی ایک نفس ہے، جان ہے، اور مرد بھی ایک نفس اور ایک جان ہے۔ اللہ تعالی نے اس معاملے میں دونوں کو برابر رکھا ہے، مرد و عورت کو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ إِجْمَاعُ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، اور اس بات پہ اجماع ہے ان تمام علماء کرام کا جن کے اقوال کا اعتبار ہوتا ہے، جو قابل اعتماد ہیں، جن کی بات ہم مانتے ہیں، جن کی باتیں سنی جاتی ہیں، ایسے جو قابل اعتبار علماء کرام ہیں ان سب کا اتفاق ہے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں۔ کس مسئلے میں؟ کہ قاتل مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں پہ یہودی کو قتل کیا گیا مسلمان لڑکی کے بدلے میں۔ دوسرا مسئلہ جو واضح طور پہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قصاص ثابت ہو جائے گا، قصاص کا نظام قائم کیا جائے گا جب بھی کوئی کسی کو قتل کرے گا، جب بھی کوئی کسی کو قتل کرے گا، چاہے اس نے قتل کیا ہو کسی تیز دھار آلے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، یا اس نے قتل کیا ہو کسی بھاری چیز کے ساتھ، پتھر مار کر یا پانی میں ڈبو کر یا کسی کمرے میں بند کر دیا اور بھوک سے ہی مار دیا، ارادہ قتل کرنے کا ہی تھا، یا مثال کے طور پہ برف کے بلاک کے اندر کسی کو بند کر دیا، تو کسی بھی طریقے سے کوئی قتل کرے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ موقف ہے جمہور علماء کرام کا، یہ موقف ہے امام مالک کا، یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہ موقف ہے امام احمد کا۔ لیکن حنفی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ قاتل کو قتل تب کیا جائے گا جب وہ قتل کرے کسی تیز دھار آلے کے ساتھ، یعنی کہ پتھر مار مار کے قتل کرے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں دیت اس سے لی جائے گی، مالی جرمانہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا جس کو دیت کہتے ہیں، 100 اونٹ اس سے لیے جائیں گے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جبکہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو کس کے ساتھ؟ ڈنڈے مار مار کے، یا پتھر مار مار کر، یا پانی میں ڈبو کر، یا کسی کمرے میں بند کر کے، یا برف کے بلاک میں رکھ کے،
تو ایسی شکل میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن کا موقف ہے حنفی علماء کرام کا, اور یہ موقف آپ نے دیکھا کہ حدیث کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن نے یہ کہا نا کہ جان کے بدلے میں جان, یہ نہیں کہا کہ اگر اس نے قتل کیا تھا تلوار کے ساتھ تو تب قصاص ہوگا, اگر قتل کیا تھا پتھر مار مار کے تو قصاص نہیں ہوگا. قرآن نے تو یہ نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث اس مسئلے میں بھی ایک ہے, قرآن و حدیث اس مسئلے میں بھی ایک ہے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے, اس کی بات اس حد تک قبول کی جائے گی کہ وہ کسی پہ تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے, اس نے مجھے زخمی کیا ہے, اس نے میرا دانت توڑا ہے, تو اس حد تک اس کی بات قبول کی جائے گی اور اس کی بات قبول کر کے اس مجرم کو گرفتار کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ فوری طور پہ اس کو سزا دیں گے, نہیں, اس کو گرفتار کیا جائے گا, اب تفتیش شروع ہو جائے گی, پکڑا جائے گا, تفتیش شروع ہو جائے گی, اس کو جیل میں رکھا جائے گا, بار بار سوالات کیے جائیں گے حتیٰ کہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے. تو اگر قتل ثابت ہو گیا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا, اور اگر طے ہوا کہ قتل اس نے نہیں کیا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. البتہ اس سے قسم لی جائے گی, اس سے کیا لی جائے گی, قسم لے کر ہی چھوڑا جائے گا اسے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ قاتل کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے. اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا تلوار کے ساتھ, اس کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے گا. اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا گولی مار کر, تو اس کو گولی مار کر قتل کیا جائے گا. اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا پانی میں غرق کر کے, تو اس کو پانی میں غرق کر کے قتل کیا جائے گا. اور اگر اس نے کسی کو آگ لگائی تھی تو اس کو آگ لگا کر قتل کیا جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بنو گے. کیا دلیل ہے اس کی ایک دلیل تو یہی حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ یہودی نے چونکہ اس لڑکی کو پتھر مار مار کر سر کچلا تھا اور قتل کیا تھا, تو اس کو بھی 2 پتھروں کے مابین کچلا گیا, اس کے سر کو قتل کیا گیا. اس حدیث کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں آیت نمبر 126 میں 126, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ تم لو اس زیادتی کے مطابق جو تمہارے اوپر کی گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا, جیسی زیادتی کی گئی ہے ویسے بدلہ لینے کی اجازت ہے. اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 40 میں 40 میں, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے, یعنی کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی کرے گا ویسا بدلہ آپ لیں گے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 194 میں 194, فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم اس کے اوپر زیادتی کرو جس طرح زیادتی اس نے تمہارے اوپر کی ہے. تو ان تینوں آیات سے پتا چلا کہ جیسے آپ کے اوپر زیادتی کی گئی ہے ویسے آپ بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو یہ کہنا کہ جیسے قاتل نے قتل کیا ہے اسی طرح اس کو قتل کیا جائے گا, یہ موقف حدیث کے مطابق, یہ موقف قرآن کی آیات کے مطابق, اور اسی موقف کے مطابق ایک روایت ملتی ہے امام احمد رحمہ اللہ سے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے. اور یہ موقف قرآن کریم کے مطابق, جیسا کہ پہلے بتایا, احادیث کے مطابق اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق. اور یہی موقف تھا عمر بن عبدالعزیز کا, اور امام مالک کا, امام شافعی کا,
اور امام احمد کا جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے. دوسرا موقف ہے حنفی علماء کرام کا. حنفی علماء کرام کا پہلے بھی ایک موقف آپ نے سن لیا. کیا؟ قصاص تب نافذ ہوگا، قاتل کو قتل تب کیا جائے گا جب اس نے قتل کیا ہو کسی کو تیز دھار آلے کے ساتھ، تلوار وغیرہ کے ساتھ. اگر قتل کیا کسی بھاری چیز کے ساتھ تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس سے دیت لی جائے گی. اور ہم نے بتایا تھا کہ ان کا وہ موقف کیا تھا؟ غلط تھا. ابھی ان کا یہ موقف ہے کہ قاتل کو آپ قتل کریں گے تلوار کے ساتھ. اس نے جیسے بھی کسی کو قتل کیا ہو، آپ اسے کیسے قتل کریں گے؟ تلوار کے ساتھ. اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسری روایت کے مطابق. دلیل کیا ہے حنفی علماء کرام کی؟ کہتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے لا قبض الا بالسیف، کہ قصاص تلوار کے ساتھ ہی نافذ کیا جائے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 2667 2667. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. امام ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی سندیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو صحیح موقف یہی ہے کہ جس طرح قاتل قتل کرے گا اسی طرح اس کو قتل کیا جائے گا. اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ خراب ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ایسے کرو کہ ہمارے باہر، شہر سے باہر اونٹ ہیں، وہاں ہماری چراگاہ ہے، تم وہاں پہ چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ چلے گئے، دودھ پیتے رہے، ساتھ پیشاب بھی پیتے رہے ملا کر، تو وہ ٹھیک ہو گئے. اب چاہیے یہ تھا کہ واپس مدینہ آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے، نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے، اور آپ کے اوپر ایمان لانے میں جو ان کے جذبات تھے پہلے سے بھی بڑھ جاتے، یقین پہلے سے بھی بڑھ جاتا، اطمینان پہلے سے بڑھ، تسلی مزید ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کیا، اور بدترین طریقے سے قتل کیا. اس کی آنکھوں میں سرائیاں پھیری اور اونٹیاں لے کے بھاگ کھڑے ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا اور ان لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو لایا گیا، اور پھر جیسے انہوں نے قتل کیا تھا اسی طرح ان کو قتل کیا گیا. آنکھوں میں سرائیاں بھی پھیری گئیں ان کی آنکھوں میں. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، جس کا عمدۃ الاحکام میں نمبر ہے 338 338. راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مشہور و معروف نام کیا عبد الرحمن بن سخر، اور یہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. صحابہ کرام میں احادیث بیان کرنے میں سب سے آگے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ فتح کر دیا. قتلت ہذیل رجلا من بنی لیث بقتیل کان لهم فی الجاہلیہ. تو ہذیل قبیلے نے بنو لیث قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ اپنے مقتول کے بدلے میں جو قتل ہوا تھا زمانے جاہلیت میں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، یعنی خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا ان اللہ عز وجل قد حبس مکہ الفیل، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک لیا تھا، ہاتھی کے لشکروں کو
روک لیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, کیسے اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا. اور اللہ تعالی نے پرندے بھیجے جو ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے. ان پرندوں کا نام کیا ہے؟ جی ایک آدمی نے جواب دیا, باقی نے جواب نہیں دیا. پرندوں کا نام کیا تھا؟ ابابیل. اور آپ سب لوگوں کا جواب کیا ہے؟ غلط. ابابیل پرندہ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ ایسا پرندہ آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا جس کا نام ابابیل ہو. کسی انسان نے نہیں دیکھا, نہ آپ نے نہ کسی اور نے. ابابیل سے مراد یہ ہے کہ پرندے, کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے, کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے. تو بہرحال تو یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روک دیا, ان کو ان کو مکہ پہ حملہ کرنے نہیں دیا. وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ نے اس مکہ پہ مسلط کیا اپنے رسول کو اور مومنوں کو علیہ السلام, کہ ان کو قبضہ کرنے کی طاقت دی, اجازت دی. وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, اور بے شک یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے حلال نہیں ہوا, مجھ سے پہلے یہاں پہ کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, اور میرے بعد کسی ایک کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا. نہ مجھ سے پہلے کسی کو یہاں لڑنے کی اجازت ملی, نہ میرے بعد کسی اور کو یہاں پہ لڑنے کی اجازت ملے گی. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ, میرے لیے یہ حلال کیا گیا دن کی ایک گھڑی بس. انما بس, یعنی کہ میرے لیے بھی ہمیشہ کے لیے یہاں پہ لڑائی حلال نہیں ہے, بس ایک دن کی کچھ لمحوں میں میرے لیے یہاں پہ لڑائی حلال کی گئی, کچھ گھڑیوں میں, کچھ اوقات میں. ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ حلال ہے کہ جب چاہوں میں یہاں پہ لڑائی لڑوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا مکہ میں لڑنا, نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہے, اور میرے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ حلال نہیں ہے, بلکہ ایک دن کی کچھ گھڑیوں میں میرے لیے اجازت دی گئی اور مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا. وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ, اور بے شک یہ مکہ میرے اس وقت میں حرام ہے, محترم ہے, اب یہاں پہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. حرام ان سے مراد محترم, یعنی کہ یہاں پہ لڑنا حرام ہے. ساعتی, میری اس گھڑی میں, یعنی کہ جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں, جس وقت میں خطبہ دے رہا ہوں, میرے اس خطبے کے وقت میں بھی اب لڑنا یہاں پہ جائز نہیں ہے. لا يعضد شجرها, اس کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے. ولا يختلى خلاها, اور اس کے گھاس کو کاٹا نہیں جائے گا. ولا يعضد شوكها, اور اس کے کانٹے کاٹے نہیں جائیں گے. جاڑی دار درخت, خاردار درخت بھی کاٹے دوسرے بدرجے اولا نہیں کاٹے جائیں گے. جب آپ کو جاڑی دار درخت, خاردار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, دوسرے درخت کاٹنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ, ساقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو, منشد کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو. وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا, اس کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا. إِلَّا لِمُنشِدٍ, البتہ اس کو اجازت ہے جو اعلان کرنے والا ہو. یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے کہ چیز اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جو اعلان کرنے والا ہو, کیونکہ مسئلہ آگے آ رہا ہے تو بعد میں وضاحت کروں گا اس کی. وَمَنْ قُتِلَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, جس کا کوئی آدمی قتل ہو جائے, فَهُوَ, تو وہ کون؟ وہ وارث.
فَهُوَ بِخَيْرِ نَظَرَيْنِ، اسے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اما ان یقتل، یا تو وہ قاتل کو قتل کرے گا، وَإِمَّا أَن يُفْدَىٰ، یا اس کو دیت دی جائے گی، خون کا معاوضہ دیا جائے گا۔ فقام رجل من اہل الیمن، اہل یمن میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، یقال له ابو شاہ، جس کو کہا جاتا تھا ابو شاہ۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اکتبوا لی، میرے لیے لکھ دو۔ کیا مطلب؟ کیا لکھ دیں جی؟ یہ باتیں جو بھی آپ نے کی ہیں، جو خطبہ جو آپ نے بھی دیا ہے، جو احکام آپ نے بیان کیے ہیں، یہ مجھے لکھ کر دے دیے جائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ ثم قام العباس، پھر کھڑے ہوئے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا الادخر، سوائے ادخر بوٹی کے، یعنی کہ آپ نے کہا ہے کہ مکہ کے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں، مکہ کی جھاڑیاں بھی کاٹنے کی اجازت نہیں، مکہ کا گھاس بھی کاٹنے کی اجازت نہیں، تو ایک بوٹی ادخر جو ہے اس کی اجازت دے دیں۔ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، کیونکہ ہم اس بوٹی کو رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں۔ جب گھر بناتے ہیں چھت کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ ریت اور مٹی نیچے نہ گرے، قبر بناتے ہیں تو قبر کی چھت پہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ قبر کی مٹی میت کے اوپر نہ گرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا الادخر، لیکن ادخر کی اجازت ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 112 112، اور امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب العلم میں، اس میں، اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب کتابت العلم، علم لکھنا۔ ابو شاہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے یہ خطبہ لکھ کر دیا جائے، اور آپ نے کہا لکھ کر دو، تو پتہ چلا علمی باتوں کو لکھنا چاہیے، احادیث کو لکھنا چاہیے، قرآن کی آیات کو لکھنا چاہیے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو دوسری بار لے کر آئے، اور نمبر ہے 2434 2434، اور اس بار ہے کتاب اللقاطہ۔ یہ کتاب ہے ان احادیث کے بارے میں جن احادیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ گری پڑی چیز ملے تو کیا کرنا ہے۔ اور باب کیا ہے؟ باب کیف تعرف لقاطۃ اہل مکہ، اہل مکہ کی گری پڑی چیز کا اعلان کیسے کیا جائے گا۔ پھر تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ اچھا، اعلان کیسے کیا جائے گا ابھی بتاتا ہوں میں۔ یہ تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور نمبر ہے 6880 6880، اور کتاب ہے کتاب الدیات، اور باب ہے باب من قتلہ قتیل فہو بخیر النظرین، کہ مقتول کے وارث جو ہیں ان کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یعنی یا تو وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے، اور یا پھر قصاص معاف کر کے دیت کا مطالبہ کریں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مکہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ فتح کیا گیا ہے، سلو کے ساتھ نہیں ملا۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ فتح ہوا ہے سلو کے ساتھ، نہیں بلکہ طاقت کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہاتھی کے لشکر کو روک دیا تھا، اور اپنے رسول کو، مومنوں کو مسلط کیا اس کے اوپر، قبضہ دیا اس کے اوپر، قبضہ مسلط کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلو سے فتح نہیں ہوا، بلکہ قبضے ایک تلوار کے زور پہ اور ہتھیاروں کے زور پہ اس پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے کہ حرم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی نہیں لڑی جائے گی،
اہل حرم سے، اہل مکہ سے حدود حرم میں لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل مکہ بغاوت کا اعلان کر دیں حکمران کے خلاف تو پھر کیا کریں گے؟ تو امام نووی کہتے ہیں کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ تب بھی ان سے لڑنا حکمران کے لیے، حکومت کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کو مجبور کیا جائے گا اس بات پہ کہ وہ حکمران کی بات مان لیں، اطاعت کر لیں اور حکومت کو تسلیم کر لیں۔ ان کے حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ وہ مان لیں، لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ ان کا پانی بند کر دیں، آپ ان کی بجلی بند کر دیں، آپ ان کا گیس بند کر دیں، آپ ان کی گندم بند کر دیں، حتیٰ کہ مجبور ہو جائیں ہتھیار ڈالنے پہ، لیکن لڑائی لڑنے سے آپ گریز کریں۔ دوسرا موقف ہے جمہور علماء کرام کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل مکہ حدود حرم میں رہنے والے بغاوت کریں گے تو پھر حکومت کو حق حاصل ہے کہ ان سے لڑے اور ان کو واپس اپنی اطاعت میں لے کر آئے، کیونکہ حدود حرم میں رہنے کی وجہ سے ان کا احترام تھا، لیکن بغاوت کا اعلان کر کے انہوں نے اپنا احترام کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مکہ محترم ہے، حرم ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، آئندہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، صرف نبی علیہ السلام کے لیے چند محدود اوقات کے لیے وہ حلال ہوا تھا۔ چنانچہ مکہ کے درخت جو ہے ان کو کاٹا نہیں جائے گا، کانٹوں کو کاٹا نہیں جائے گا، گھاس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ البتہ اس سے مستثنا ہے وہ درخت، وہ جھاڑیاں، وہ گھاس جس کو خود انسان نے بویا ہے، تو وہ اپنے درخت کو کاٹ سکتا ہے، اپنی گھاس کو کاٹ سکتا ہے، اور جانوروں کو چرنے کی اجازت ہے، اور ازغر بوٹی جو ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت بھی وہاں پہ کئی درخت لگاتی ہے، کئی کاٹ دیتی ہے، اور کئی خود ہی اگتے ہیں ان کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ تو وہ حکومت اپنے فائدے کے لیے نہیں کاٹتی، مکہ کے فائدے کے لیے، مکہ کی خوبصورتی کے لیے، تو یہ اور چیز ہو گئی۔ ایک ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے کاٹ رہا ہوں، ایک ہے مکہ کے فائدے کے لیے، تاکہ مکہ کا راستہ کھل جائے، مکہ کی گلیاں کشادہ ہو جائیں، مکہ پیارا لگے، تو یہ مختلف چیز ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مکہ کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ مکہ کے علاوہ کسی اور شہر میں گری پڑی چیز ملے، مثال کے طور پہ مدینہ میں، ریاض میں، دلی میں، اسلام آباد میں، ڈھاکہ میں، کابل میں، تو کیا کریں گے؟ آپ اعلان کریں گے، اعلان کریں گے، کوئی مل جائے جس کی چیز ہے تو الحمدللہ، ورنہ پورا سال آپ اعلان کرتے رہیں گے۔ کہاں اعلان کریں گے؟ جہاں جہاں آپ کو امید ہے کہ ادھر وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کی یہ چیز ہے، یا یہاں سے اس کو آگے پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ شہر کی منڈی میں، مثال کے طور پہ کسی مین مسجد کے باہر، اس قسم کے مقامات پہ۔ اور آج کل واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ جدید جو اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا۔ سال کے بعد اگر وہ نہیں ملا آدمی تو وہ چیز آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، ان کی جس کو ملی ہے وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو لکھ کر رکھے، وہ اس کی نشانیاں اور اس کی علامات اور اس کے اوصاف، اس کی قدر و قیمت لکھ کر رکھے۔ اگر وہ آدمی جس کی وہ چیز ہے 10 سال کے بعد آ جائے، 20 سال کے بعد آ جائے، 30 سال کے بعد آ جائے، تو آپ اس کی قیمت ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بچے اس بات کے پابند ہوں گے۔ لیکن مکہ میں گری پڑی چیز ملی ہے تو آپ پوری زندگی اعلان کرتے رہیں گے، 1 سال کی بات نہیں ہے، اعلان کتنے سال کرنا ہے؟ ساری زندگی۔ تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل آرڈر ہے، تو کس نے کہا آپ کو اٹھائیں؟ نہ اٹھائیں، آپ شریعت یہی تو چاہتی ہے کہ آپ نہ اٹھائیں، مکہ کی چیزیں ادھر ہی پڑی رہیں، جس کی گری ہے خود تلاش کرنے کے لیے آئے اپنی چیز لے جائے۔ البتہ موجودہ زمانے میں چونکہ سعودی حکومت نے وہاں پہ آفس قائم کر دیا ہے جہاں آپ گری پڑی چیزیں جمع کروا سکتے ہیں، اور ادھر ہی وہ لوگ آتے ہیں جن کی چیزیں گم ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں المفقودات۔
تو آپ وہاں پہ یہ چیز جمع کروا دیں اور پیسے اگر نظر آئیں تو اٹھا لیں، ورنہ کوئی ایسا آدمی اٹھا سکتا ہے جو خود قبضہ کر لے گا. آپ اٹھا لیں اور آفس میں جا کے جمع کروا دیں. تو اب مسئلہ حل ہو چکا ہے، آسانی ہو گئی ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ احادیث کو لکھنا چاہیے، اور یہ کہ احادیث کو لکھنے کی اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. تو جی ہاں، شروع زمانے میں منع کیا تھا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو خطرہ تھا کہ کہیں لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کو مکس نہ کر بیٹھیں. پھر آخری زمانے میں آپ نے اجازت دی ہے لکھنے کی، اور صحابہ کرام نے کثرت سے حدیث لکھی ہیں، بعد والے لوگ بھی لکھتے رہے ہیں. اس لیے حدیث لکھنی چاہیے، اور لکھنا بالکل ٹھیک ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مقتول کے وارثوں کو اجازت ہے یا تو وہ قصاص کا مطالبہ کرے، اور یا پھر وہ قصاص معاف کر کے دیت لے لیں، یا دونوں معاف کر دیں. یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، ورنہ اہل تورات پہ، یہودیوں عیسائیوں پہ یہ واجب تھا کہ قصاص لیں، دیت کی اجازت نہیں تھی. وہاں دیت کی طرف آنے کی اجازت بس قصاص ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ہماری باری آئی تو اللہ نے نرمی کر دی اور فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور نرمی ہے اور رحمت ہے اور مہربانی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام و مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.